کو فروخت کیا گیا، بندوں کو وہ پیسے جو درہم وغیرہ جو کسی کے تھے تقسیم کیے، پتھر لائے گئے، مستریوں نے مزدوری کی، مزدوروں نے مزدوری کی اور صحابہ صفا کا چبوترا بنایا۔ آج بھی صحابہ صفا کے چبوترے پر کمرہ نہیں بنا، مسجد نبوی کی چھت ہے ساری کے اوپر کے، صحابہ صفا کا چبوترا ویسے کا ویسا ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے دور کے صحابہ صفا سے علماء اکرام مثال دے کے صحابہ صفا کی اپنا مدرسہ بھی بناتے ہیں، کھانوں کے ذریعے صدقات خیرات لے کر، اس اوپر نقش و نگار بھی بناتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ صفا کے چبوترے سے علیہ السلام یہاں پر باجے دمانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آقا کی زندگی کے اندر، نبی پاک کی زندگی کے اندر جو چیز ہوئی، نبی پاک نے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہ بجانے کا حکم دیا ہے نہ اسے روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم چشتی ہیں، ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، اور قوالی جو ہے یہ قول سے نکلی، اس کی تشریح میں زیادہ نہیں کروں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ایسا لفظ قوالی سے مراد، ایسا لفظ جسے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جائے اسے ہم قوالی کہتے ہیں، جو بار بار شعروں کے نظمیں بار بار خوبصورت کر کے پڑھی جائے اسے قوالی کہا جاتا ہے۔ اور قوالی کے کلام ایسے ہونے چاہیے، کلام سننے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ غلام ہے۔ بعض اوقات کچھ کلام ایسے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر پیر کا نام شامل کر دیا جاتا ہے، پیر کو بہت بڑھایا دیا جاتا ہے، ایسا کلام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غلط ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پیر کو اتنا مقام دے دینا خدا کے برابر، یہ حرام ہی نہیں، کفر بھی ہے اس کے ساتھ۔ ایسا کلام ہونا چاہیے کہ کلام کے اندر سنتے سنتے پتہ لگ جائے یہ رسول اللہ کا بھی غلام ہے، یہ صحابہ کا بھی غلام ہے، اولیاء اعظام کا بھی غلام ہے، یعنی کلام کے اندر غلامی ثابت ہو، اس کلام کے اندر پیر کو خدا کا نہ بنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سما پڑھنے والا، جیسے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے نا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ادب میں رہ کر کرتا ہے، سر ڈانپ کے کرتا ہے، وضو میں رہ کر کرتا ہے، تو ہمارے قوال بھائی کو بھی یہ چاہیے، اتنے بھی ہمارے سما والے احباب ہیں ان کو بھی سبھی چاہیے وضو کر کے پاک صاف ہو کے، بعض اوقات قوال جو ہمارے میں پان ہوتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں اور قوالی بھی پڑھتے ہیں، ایسے معاملے میں قوالی جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے نزدیک بھی چشتی حضرت میں جائز نہیں ہے۔ قوالی پڑھنے والا اور سننے والا بھی باوضو ہو اور پاک صاف ہو، سارے ڈھانپ کے قوالی سنے، اور کلام جو ہے وہ غلامی میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب کلام یہ سنتے ہیں اور اس میں وجل بھی آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی وجل کہاں سے آ گیا، یہ رقص کہاں سے نکال لیا، وہ حدیث میں جا کر یاد کریں نا جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت علی کو سن کے اتنا مزہ آیا، حضرت علی ایسے آپ نے وہ جوش آیا، وجد آیا، آپ سارے کے سارے ہو گئے۔ اسی بات سے وجد جو ہے، وجد تاپی بندے کو آتا ہے جب اس کے اندر وجد آتا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے سنی نہیں ہوتی، انہوں نے بس قسم کھائی ہوتی ہے کہ کہیں پر کلام کی قوالی ہو تو انہیں حرام کرا دینی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ قوالی ہے کیا، اگر ایسی قوالی کہ جس کے اندر کفریہ کلامات ہو، ایسے الفاظ جس کو سمجھنے والا نہ ہو، اور قوالی کون کون سن سکتے ہیں اس کے مطلب بھی ہے قوالی نابالغ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے قوالی ٹھیک نہیں ہے، جو جن کو سمجھ ہی نہیں قوالی سما جو ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے عاقل اور بالغ کا ہونا ضروری ہے، باوضو اور پڑھے لکھے کا ہونا ضروری ہے، ایسے بندوں کے لیے قوالی ہے۔ اور پھر قوالی سن کے جس کو سرور آتا ہے، جس کو مزہ آتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے قوالی سنی اور میں نے ایسے ایسے سر کو ہلا دیا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، مجھے وجد آ گیا، لوگ کہیں گے یہ گناہ کر رہا تھا، پتہ نہیں سے کیا ہو رہا تھا۔ حضرت مجدد الفیضانی آپ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نقش بند سلسلے کے ہیں، آپ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ قوالی سننے والا اگر اس کی نسبت معین الدین اجمیری کے ساتھ ہے پھر وہ قوالی سنتا ہے تو سمجھ لے کہ اپنے دین کو وہ طاقت بخش رہا ہے، اس کے دل کو طاقت مل رہی ہے۔ پنجابی میں سمجھ لو کہ وہ اپنی بیٹری چارج کر رہا ہے۔ قوالی جو ہے یہ چشتیوں کی غزار ہے، جو چشتی نہیں ہے فتویٰ لگانا چاہتا ہے اس کا اپنا ہے، لیکن ہمارے خواجہ غریب نواز نے تو ایک ڈھولکی سے 90 لاکھ کو بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ ڈھولکی بجا رہے ہیں، کبھی آپ ہارمونیم لے باجا لے لیتے ہو بجانے کے لیے، کبھی ڈھولکی۔ بابا فرید کے مرشد پاک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار
اپنے ہاتھوں سے ہارمونیم بجایا، باجا بجایا. کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کا جو علاقہ ہے یہ سارے غیر مسلم ہیں اور یہ باجے تبروں کو پوجنے والے ہیں. ہم انداز ان کا اپنائیں گے، انداز ان کا اپنائیں گے اور ذکر اپنے خدا کا کریں گے. انداز ان کا اپنائیں گے، ذکر اپنے پیارے حبیب کا کریں گے، پیارے لجپال کریم آقا کا کریں گے. نظام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کے ڈھولکی لے کر بیٹھ گئے، حضرت خواجہ معین الدین باجا ہارمونیم لے کر بیٹھ گئے، بجانے لگے، آوازیں لگانے لگے، نبی پاک کا ذکر بلند کرنے لگے، خدا کا ذکر بلند کرنے لگے. وہ جو کفار تھے، جو ڈھولکی سننے والے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ قریب سے جاتے، بڑا سرور آتا، مزہ آتا، بیٹھ جاتے. ایک دن 2 بیٹھے، 4 بیٹھے، 10 بیٹھے. وقت گزرتا گیا، دنیا ہی دنیا آنے لگی. آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے دیکھا ایک بابا ہے جو ساز ہمارے بجاتا ہے، پڑھتا پتہ نہیں کیا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ایک دن خواجہ غریب نواز ڈھولکی لے کر بیٹھے، باجا لے کر بیٹھے. آپ نے اس کے اندر سے آواز نکالی، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنی زور سے آپ نے آواز کو نکالا، لوگوں کو سرور آنے لگا کہ یہاں تک جو لوگ آپ پر فتنے لگاتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو مارنا چاہتے تھے، وہ بھی مجمع میں آگے بیٹھ گئے. ان کا وہ سردار بھی آگے وہاں پر بیٹھ گیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے پھر وہی ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بار بار یہ ضرب لگائی. ایک وقت یہ آیا، حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ سارے کا سارا مجمع جھومنے لگا، وجد آ گیا. تو میرے خواجہ غریب نواز نے باجے کی آواز کو بند کیا، بند کر کے کہا سارے مل کے کہو محمد رسول اللہ. بس اتنا لفظ کہنا تھا. جو خطبہ لگاتے تھے سارے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے خواجہ صاحب کے مرید بن گئے. کہ وہ خواجہ غریب نواز کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، یہ نہیں کہ آپ نے ڈھولکی کے اندر سے گانوں کی آوازیں سنی ہے. اگر ایسی شیطانی آوازیں سنی ہے غلط طریقے سے سننا ہے، پھر ایسے انداز میں ڈھولکی ہو گیا، ڈھول ہو گیا، باجا ہو گیا، جو بھی میوزک ہے یہ حرام ہے اور گناہ ہے. صرف حرام ہے، یہ گناہ بھی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا یہ ہمیں کفر کے قریب لے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت بن جاتی ہے نا بار بار. تو ہو سکتا ہے کہ پھر شیطان ہمارے دل پر حملہ کر دے، ہم دار اسلام سے کارو ہو جائے. تو سامنے اکرام اللہ کے ولیوں میں بیٹھا کرو. جب عرس وغیرہ آئے، محفل سما ہو، یہاں پر آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو کیا کہتے ہیں. اگر سمجھ نہ لگے اگلے دن مرشد سے پوچھا کرو، حضور وہ کلام پڑھا تھا، مجھے بتائیے کہ وہ کلام جو پڑھا گیا تھا اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ شعر اس نے پڑھا تھا کیا کہا تھا. میرا دعویٰ یہ ہے، میرا یقین یہ ہے کہ جب آپ مرشد سے پوچھو گے آپ کا دل روشن ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی یہ احباب ہمارے پڑھیں گے نا، آپ احباب نے محبت کے دائرے میں رہ کر سننا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے. یہ خواجہ صاحب کی محفل ہے، یہ سماج جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ اس کی نسبت ہے. آج الحمدللہ چشتیوں کے علاوہ بڑے سلسلے جو ہیں انہوں نے محفل سماج شروع کر دی ہے. الحمدللہ یہ عروج پکڑ رہی ہے. اس کو سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں